الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، حصہ ہے جس کی اس وقت تلاوت کی گئی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عیر اخاہ بذنب قد تاب منہ لم یمت حتی یعمل، کہ جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلاتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، طعنہ دیتا ہے جس سے وہ توبہ کر چکا، تو لم یمت حتی یعمل، تو وہ مرے گا نہیں جب تک کہ خود اس عمل میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ بڑی سخت وعید ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا تھا اور اس نے گناہ سے توبہ کر لی، اس کے باوجود ہم اسے طعنہ دے رہے ہیں اس گناہ کا، عار دلا رہے ہیں، شرم دلا رہے ہیں کہ میں تمہیں جانتا ہوں، تم کیسے تھے، تم کیا کرتے رہے، تو فرمایا کہ ایسا شخص نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود اس عمل میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ بڑی سخت وعید ہے۔ بعض اوقات ہم ارادتاً یا غیر ارادتاً دوسرے کو طعنہ دیتے ہیں کہ تم ایسے تھے، تم ویسے تھے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ عام طور پر ایسے گناہوں میں مبتلا وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلے خود گناہ گار تھے، فسق و فجور کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں ہدایت عطا فرما دی، اب نماز روزہ کرنے لگے تو دوسروں کو برا سمجھنے لگے، دوسروں کو پھر طعنہ دیتے ہیں، دوسروں کو عیب عار دلاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو خاص طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ جب اس نے اپنا معاملہ اللہ سے صاف کر لیا، توبہ کر لی، اور جب توبہ کر لی اس کا مطلب یہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ سے اس نے تو اپنا معاملہ صاف کر لیا، لیکن تم ہو کہ وہ اسی معاملے کو لے کے بیٹھے ہوئے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ سخت گناہ ہے، گناہ کی بات ہے کہ کسی مسلمان کو گناہ پر عار دلائے جبکہ اس نے توبہ بھی کر لی، اور اگر توبہ نہیں بھی کی تو ممکن ہے آگے کر لے۔ بھائی اگر ہم پہلے گناہوں میں مبتلا تھے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، کیونکہ اللہ نے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا، دوسرے کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ جس اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں نیکیوں کی توفیق دی ہے، وہ دوسرے کو بھی نیکیوں کی توفیق دے سکتا ہے، بلکہ ممکن ہے وہ اعمال میں ہم سے بھی آگے نکل جائے۔ اس لیے کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو کسی گناہ پر عار دلائے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ دیکھو، گناہ گار قابل رحم ہوتا ہے، اس گناہ سے تو نفرت کرو لیکن گناہ گار سے نفرت مت کرو، کفر سے نفرت کرو، کافر سے نفرت مت کرو۔ ہو سکتا ہے وہ کافر مسلمان ہو جائے، تو کفر سے تو تمہیں نفرت ہونی چاہیے لیکن کافر سے نہیں۔ اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی تکالیف دی گئیں، اور اس کے باوجود آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ مجھے اس کی میری حقیقت نہیں جانتے، مجھے سمجھتے نہیں، جانتے نہیں۔ تو یہ اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے ہیں، سکھلائے ہیں کہ ہم کم از کم اپنے اخلاق کو درست کریں
اور کوئی ایسی چیز جو ہم دیکھیں دوسرے مسلمان میں تو ہم اسے عار نہ دلائیں۔ دیکھیے ایک دعا آتی ہے کہ آدمی جب کسی بیمار کو دیکھے تو حدیث میں آتا ہے کہ دعا پڑھ لیا کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا سکھلائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم اگر کسی بیمار کو دیکھیں یا کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پیر نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ معاف کرے اس کو کوڑ کا مرض ہے یا کوئی اور ایسے مرض میں مبتلا ہے جو گھناؤنا ہے، تو ہم کیا کریں؟ فوراً رجوع کریں اللہ کی طرف۔ ہمیں حکم یہ، بجائے اس کے کہ ہم حقیر سمجھیں اس کو، ہمیں حکم یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور یوں کہیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس شخص کو اس بیماری میں مبتلا کیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ عافانی، مجھے عافیت عطا فرمائی اس بیماری سے جس میں اس شخص کو مبتلا کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اپنی مخلوق میں سے بہت سے لوگوں پر مجھے فضیلت بھی عطا فرمائی۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہدایت عطا فرما دی، ہمیں رہنمائی فرما دی۔ اور ہمارے ایک استاد بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث میں تو بیمار کے لیے آتا ہے، لیکن فرمایا کہ میں اگر کسی گناہگار کو دیکھتا ہوں اور کسی گناہ میں مبتلا دیکھتا ہوں تب بھی یہ دعا پڑھ لیتا ہوں کہ اللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس شخص کو اس گناہ میں مبتلا کیا، لیکن مجھے اللہ نے عافیت عطا فرما دی، اس سے بچا لیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی چیز ہے۔ اللہ نے اگر آج ہمیں گناہوں سے بچا رکھا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم غرور کریں، تکبر کریں، فخر کریں، بلکہ ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ ہماری گردن جھکنی چاہیے اور بھی، یا اللہ یہ آپ کا فضل و کرم ہے، آپ نے مجھے بچا لیا، ورنہ جو آدمی اس میں مبتلا ہے ایسے میں بھی مبتلا ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے گناہوں سے بچا کر اپنے در پہ لا کے بٹھا دیا کہ اللہ یہ آپ کا فضل و کرم۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم کسی دوسرے کو عار دلائیں کسی چیز پر۔ تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، آدمی کسی کو بیماری میں مبتلا دیکھے تب بھی، کسی کو معذور کو دیکھے تب بھی یہ دعا پڑھے، اور اگر کسی گناہ گار کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھے، مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لوگ ہیں کچھ لائن میں لگے ہوئے، اللہ نہ کرے اللہ معاف کرے، شراب کی دکانیں لائن میں لگے ہوئے شراب کی خریداری کے لیے، یا سنیما گھر میں لگے ہوئے ٹکٹ خریدنے کے لیے، اب یقیناً یہ گناہ کے کام ہے، تو فوراً یہ کہنا چاہیے کہ الحمدللہ یا اللہ آپ کا فضل و کرم ہے، آپ نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا، اگر آپ نہ بچاتے ہو سکتا ہے میں بھی یہاں لائن میں لگا ہوا ہوتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے کہ اللہ نے اس کو اس میں مبتلا کیا، مجھے اس سے بچا دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو پھر اسے عار بھی نہ دلائے، تانا نہ دے۔ بعض اوقات ہم اگر کوئی آدمی توبہ کر کے اپنے حالات درست کر لیتا ہے لیکن ہم سے اس کا جھگڑا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو کیا کرتا تھا پہلے۔ ہمارے یہاں اردو زبان میں بعض اوقات کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ یہ ایک ضرب المثل ہے کہ جو آدمی پہلے بہت گناہوں میں مبتلا تھا، پھر اللہ نے توفیق توبہ اسے عطا فرمائی اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اس نے نیک بنا لیا، اب وہ دوسروں کو ہدایت کا سامان فراہم کرتا ہے، دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے، تو بعض اوقات بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں مجھے پتہ ہے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اب تک تو تم چوہے کھاتے رہے ہو خود، اور اب جو ہے تم نے اپنے آپ کو نیک بنا لیا تو بڑے حج پہ جا رہے ہو۔ تو یہ بھی ایک تانا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ایسا کیا تو لم یمت حتی یعملہ، اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو بتائیے ہم تو چلے تھے دوسروں کو گناہ سے بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن ہم نے اپنا غلط رویہ اختیار کیا جس کے نتیجے میں خود اس بات کا جو ہے وہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ خدا نہ کرے ہم اس سے مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس لیے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ دیکھیے توبہ کا مطلب اللہ کے ہاں کیا ہے، ہم لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ تو ایسا ہے نا کہ ہم محدود عقل والے لوگ ہیں، محدود سمجھ ہے ہماری، لیکن اللہ تعالی کے نزدیک تائب وہ ہے جس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے۔
جس کو حدیث میں فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ دنیا کے معاملات تو یہ ہیں کہ اگر فائل کھل جائے اور آپ کو باعزت بری بھی کر دیا جائے عدالت سے، تب بھی وہ فائل جلاتے نہیں ہیں، ختم نہیں کرتے، وہ ریکارڈ میں رہتی ہے، اور اس ریکارڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو باعزت بری کر دیا گیا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن فائل پھر بھی کبھی نہ کبھی کھل سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معاملہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نے صدق دل کے ساتھ توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس فائل ہی کو مٹا دیتے ہیں، نسیہ منسیہ کر دیتے ہیں، نہ صرف فائل کو بلکہ جو فرشتے اس پر گواہ ہوتے ہیں ان کے ذہنوں سے بھی اس گناہ کو محو فرما دیتے ہیں، اور ایسا محو کرتے ہیں۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کل قیامت کے دن وہ فرشتے یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ نے فضل کر دیا میاں تجھے اللہ نے معاف کر دیا ورنہ ہمیں پتا کہ تو کیا کرتا تھا، تو اللہ کے بندوں کو وہ یہ طعنہ نہ دے سکیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان کے ذہنوں سے بالکل مٹا دیتے ہیں، نسیہ منسیہ کر دیتے ہیں۔ تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فائل ختم، اور جو گناہ پر گواہ تھے وہ گواہ کے ذہنوں سے بھی اس چیز کو مٹا دیا گیا، تاکہ اس کے بندوں کو فرشتے بھی طعنہ نہ دے سکیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں جب آدمی توبہ کر لیتا ہے۔ تو جب کسی نے اس طرح کا معاملہ کر لیا، اور توبہ کہتے ہی اسی کو کہ صدق دل کے ساتھ توبہ کرے۔ اگر کوئی آدمی اوپر سے توبہ کر رہا ہے، اندر سے یہ کہ کوئی بات نہیں یار پھر کر لیں گے، تو اللہ کے علم میں ہے یہ بات۔ آدمی جب توبہ کرے صدق و اخلاص کے ساتھ کرے، اور بتقاضۂ بشریت خدا نہ کرے پھر اگر گناہ ہو جائے تو یہ توبہ کے منافی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے توبہ کر لی لیکن کسی وقت پھر زور آ گیا، شیطان نے ورغلا دیا، پھر توبہ پھر ٹوٹ گئی۔ تو کسی نے کہا نا کہ جام میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر پڑا ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں، کہ جام میں جو ہے نا شراب کا جو جام ہے یہ میری توبہ کو توڑ دیتا ہے، جب سامنے آتی ہے میں توبہ توڑ دیتا ہوں، اور جب توبہ کرتا ہوں تو اس جام کو توڑ دیتا ہوں۔ تو دونوں باتیں، جب جام آ گیا پرانی عادت ہے سامنے آ گیا، کسی نے تو انکار نہیں ہوتا، پی لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں آتا ہے کہ بھئی میں نے کیا کر لیا، شرمندگی ہوتی ہے، تو اس پیالے کو ہی توڑ دیتا ہے جس میں شراب پی۔ اس کو شاعر یہ کہتا ہے کہ جام میں توبہ شکن، اور توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر پڑا ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔ تو بہرحال آدمی جب توبہ کرے تو پکی کرے، لیکن خدا نہ کرے اگر پھر بھی اس سے گناہ صادر ہو جائے تو یہ توبہ کے منافی نہیں ہے، توبہ کرنی پھر بھی نہ چھوڑے، کرتا رہے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ دن میں کوئی گناہ کر لے اور 70 مرتبہ اخلاص کے ساتھ توبہ کر لے، تب بھی اللہ کی نظر میں وہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہے۔ اور جب اللہ کی نظر میں اصرار کرنے والا نہیں تو ہم کون ہوتے؟ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ کیا ہم کسی کو جو ہے وہ طعنے دیں، برا بھلا کہیں؟ ہمیں کفر سے تو نفرت سکھائی گئی ہے لیکن کافر سے نہیں، اس کے لیے ہمیں رحیم بنایا گیا ہے کہ اس کے لیے پھر بھی ہدایت کی دعا کرو۔ جس طریقے سے بیمار کوئی آدمی ہوتا ہے تو اس بیماری سے تو نفرت کرتا ہے لیکن اس بیمار سے نفرت نہیں کرتا۔ اگر بیمار سے نفرت کرے تو اس کا علاج کرانے کون جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس کون پہنچائے گا؟ ہسپتال لے کے کون جائے گا؟ اس کی خبرگیری کون کرے گا؟ تیمارداری کون کرے گا؟ دوا دارو کون کرے گا؟ اس لیے اس بیماری کو برا سمجھے اور اس کی فکر کرے کہ یہ بیماری اس سے دور ہو جائے، لیکن بیمار قابل رحم ہے۔ اسی طریقے سے گناہگار آدمی بھی قابل رحم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے حق میں دعا کریں کہ یا اللہ بھائی ہمارا اس میں مبتلا ہے، اپنے فضل و کرم سے آپ نے جس طرح ہمیں اس گناہ سے بچایا اسے بھی بچا لیجیے، یہ کیجیے۔ تو اس لیے حدیث شریف میں یہ بات فرماتا کہ آدمی کسی کو طعنے نہ دے جبکہ اس نے توبہ بھی کر لی ہے، ورنہ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ تم اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور بعض اوقات جو لوگ توبہ کر کے نیکیوں کی طرف آ جاتے ہیں ان میں یہ عیب زیادہ پایا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو پھر حقیر سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس خدا نے ہمیں توبہ کی توفیق دی ہے وہ اللہ کے ایسے توفیق نہیں دے سکتا، ہو سکتا ہے یہ ہم سے بھی آگے نکل جائے نیکیوں کے معاملے میں۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر مسلمان کو حالن اور ہر کافر کو احتمالاً اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، یعنی حال کے اعتبار سے
ہر مسلمان میں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں کہ بھائی میں بھی مسلمان ہوں، وہ بھی مسلمان ہیں، اس لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے تو ہم سب برابر ہیں۔ اب میں اپنے حال سے اس کے حال کو اپنے حال سے بہتر سمجھتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجھ سے بہتر، یہ تقاضا ہے دین کا۔ اور جہاں تک کافر کا معاملہ ہے تو احتمالاً اسے بھی اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، احتمال تو ہے نا اس بات کا کہ توبہ کر لے، اور توبہ ایسی کرے کہ وہ ہم سے بھی آگے نکل جائے، اس لیے فرمایا کہ احتمالاً کافر کو بھی اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ تو یہ بزرگوں کی باتیں معمولی درجے کی نہیں ہوتی، نچوڑ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس طرف خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھیں، حقیر نہ جانیں، اور کافر کو بھی احتمالاً کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دیں اور یہ راہ راست پر آ جائے اور ہم سے بھی بہتر مسلمان ثابت ہو، اس کو بھی اپنے سے بہتر احتمالاً سمجھے۔ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا، جب کسی نے پوچھا کہ آپ بہتر ہیں یا یہ کتا بہتر ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اور اللہ نے مجھے نجات عطا فرما دی تو میں بہتر ہوں، اور خدا نہ کرے میرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا یا نجات نہ ہوئی تو یہ کتا مجھ سے بہتر، اس لیے کہ اس سے نہ باز پرس ہے، نہ اس نے جواب دینا ہے، اعمال کا حساب دینا ہے، مجھ سے تو حساب ہوگا اعمال کا، تو اس اعتبار سے کتا مجھ سے بہتر ہے۔ اگر ہاں نجات ہو گئی تو میں ہی بہتر ہوں انشاءاللہ، لیکن خدا نہ کرے اگر نجات نہیں ہوتی تو کتا جو جانور ہے جس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے وہ مجھ سے بہتر ہے۔ تو بہرحال ایک انسان کو ایسا سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات سمجھنا چاہیے کہ المومن مرآت المومن، مومن کا آئینہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جس طریقے سے آئینہ جب اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو تو جو کچھ اس میں عیب ہیں آئینے میں ظاہر ہو جاتے ہیں، مثلا داغ ہے، دھبا ہے چہرے پہ، کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آئینہ اس عیب کو بتا دے گا، ظاہر کر دے گا کہ میاں تمہارے چہرے پر یہ چیز لگی ہوئی ہے، ہم کیا کریں گے؟ اس کو صاف کر لیں گے۔ تو فرمایا کہ مومن کے لیے آئینہ ہی ہے کہ جب کسی مومن کے سامنے وہ کھڑا ہو تو اس مومن کو بتا دے تاکہ وہ مومن اس عیب کو دور کر لے، اور تنہائی میں اکیلے میں بتائے، جس طرح آئینہ دوسروں کے سامنے شور نہیں مچاتا بلکہ اس کا عیب صرف اسی کو پتہ چلتا ہے جو سامنے کھڑا ہوا ہے، دوسرے آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے مومن کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اس کے عیبوں کو اچھالتا نہ پھرے کہ صاحب اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، عیبوں کو نہ اچھالے، بلکہ خاموشی کے ساتھ اس کو بتا دے، جس طریقے سے آئینہ جو ہے وہ صاحب عیب کے عیب کو بتا دیتا ہے اور وہ اپنے عیب کو دور کر لیتا ہے، اسی طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہونا چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ کسی تیسرے کو پتہ نہ چلے اور اس کو بتا دے تاکہ وہ اپنا عیب، اپنا جو غلط کام ہے وہ اس سے بعد آ جائے۔ تو یہ ہمیں بتلایا گیا ہے، سکھلایا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے ہر مسلمان کو فرمایا کہ دین میں کامل نہیں ہو سکتا جب تک 5 چیزیں اس کو حاصل نہ ہو جائیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ کہ انسان کے عقائد درست ہو، سب سے پہلی چیز یہ عقیدہ درست ہو، عقائد اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اس کے جو عقائد ہیں وہ درست ہوں۔ نمبر 2 یہ کہ اس کی عبادات درست ہوں، عقائد درست ہوں گے تو انشاءاللہ عبادات بھی درست ہوں، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ عقائد اگر درست ہیں لیکن اعمال درست نہیں ہیں تو بھی خرابی ہے، اور اعمال درست ہیں لیکن عقیدہ خراب ہے تو بھی معاملہ خراب ہے۔ اس لیے عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے اور اعمال بھی درست ہونے چاہیے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی، اور تیسری چیز ہے معاملات، کہ ہمارے معاملات بھی درست ہوں۔ یاد رکھیے میں بار بار یہ بات یہاں عرض کرتا رہتا ہوں کہ معاملات کا مطلب یہ ہے، دیکھیے ہمارے دوسرے کو فائدہ جو پہنچتا ہے وہ معاملات کی درستگی سے پہنچتا ہے۔ میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میرا عمرہ وہ میرے کام آئے گا، آپ کے کام نہیں آئے گا۔ آپ کے کام آنے والی چیز یہ ہے کہ میرے معاملات آپ کے ساتھ درست ہوں۔ آپ سے میں نے اگر قرض لیا ہے تو میں وقت پر واپس کر دوں، اس سے فائدہ پہنچے گا اسے۔ میں آپ سے جھوٹ نہ بولوں، میں آپ کو دھوکہ نہ دوں،
جو میرا آپ سے معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کی پاسداری کروں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے. میں نماز صبح سے لے کے شام تک پڑھ رہا ہوں, تہجد بھی پڑھ رہا ہوں, لیکن آپ سے جھوٹ بولتا ہوں, آپ کو دھوکہ دیتا ہوں. بتائیے میری نماز سے آپ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا نماز بھی پڑھنے کی چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی درست کیجیے بھائی. اگر نماز تو ہم صبح شام پڑھ رہے ہیں, ٹوپی بھی سر پہ رکھی ہے, داڑھی بھی ہے, سب چیزیں, لیکن ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ درست نہیں ہیں, تو پھر سارے معاملات خراب. وہ کہے گا میاں مجھے اس کی نماز کا کیا کروں بھائی, یہ سارے دن مسجد میں بیٹھا رہتا ہے لیکن میرا پیسہ تو نہیں دے رہا. اس کو کیا فائدہ پہنچ رہا آپ کی نماز سے؟ اس لیے ہمارے معاملات بھی درست ہونے چاہیے, عقیدہ بھی درست ہو, عبادات بھی درست ہوں. عبادت سے منع نہیں کیا, لیکن ساتھ ساتھ معاملات بھی درست ہوں مسلمانوں کے ساتھ, اور حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ بھی. اگر ہم نے کوئی معاملہ کیا ہے تو اس معاملے کو کوئی ہمارا وعدہ ہے ان سے کہ بھائی آپ کو ہم اتنی بوری چاول دیں گے, یہ چیز دیں گے, اس معیار کی دیں گے, تو اپنے معیار پر پورا اترے, اپنے کہے پر پورا اترے. وعدہ کیا پورا کر, چاہے مسلمان سے کیا ہو یا کافر سے کیا ہو. اور اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے معاشرت. ہمارا رہن سہن اچھا ہو, ہمارے پڑوسی کو ہم سے تکلیف نہ ہو. اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور ہم اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں تو کر دیں. وہ بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کریں. وہ کسی چیز کا حاجت مند اور ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کریں. تو ہمارا رہن سہن, معاشرت وہ بہتر. آج ہم کرتے کیا ہیں کہ دکاندار, ایک جیسی دکانیں کھلی ہوئی ہیں, اس کے گاہک کو پکڑ کر لے آتے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے مسلمان دکاندار کیا ہے. ایک صاحب کے پاس کوئی گاہک آئے تو اس نے کہا بھائی فلاں چیز ہے, اس نے کہا ہے تو صحیح. تو کہا کہ لیکن میں دوں گا نہیں, بھائی تم سامنے والے دکاندار سے لے لو. اس نے کہا کہ میں تو آپ کے پاس لینے آیا ہوں, میں اس کے پاس کیوں جاؤں. اس نے کہا کہ نہیں, میں نہیں بیچ رہا کسی وجہ سے, آپ اس سے لے لو. جب اس نے بہت مجبور کیا تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں تو صبح سے کئی گاہکوں کو فارغ کر چکا ہوں, اس بیچارے کی بونی نہیں ہوئی صبح سے اب تک, میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے خرید لو تاکہ اس کی بونی تو ہو جائے. یہ جذبہ ہونا چاہیے, یہ معاشرت ہے, رہن سہن ہے آپس کا. لیکن آج اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں تو کیا یہ جذبہ ہم میں ہے؟ یہ جذبات نکل گئے, ختم ہو گئے. یہ ایک مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے کہ بھئی دوسرے مسلمان کو بھی فائدہ پہنچے, تکلیف نہ پہنچے ہماری ذات سے. تو بہرحال یہ معاشرت صحیح ہو. پانچویں چیز یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے, ہم گالیاں نہ بکیں, ہمارے اندر کبر نہ ہو, بغض نہ ہو, حسد نہ ہو, اناد نہ ہو, بلکہ اس کی جگہ شکر ہو, صبر ہو, اور دیگر جو فضائل ہیں وہ ہمارے اندر. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنانی چاہیے. تو اس لیے فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں ایک مسلمان کے اندر جو لازمی ہونی چاہیے. اس کے عقائد درست ہوں, اس کے عبادات درست ہوں, اس کے اعمال درست ہوں, اس کی معاشرت اور معاملات درست ہوں, اور اخلاق کی بات. تو یہ ساری چیزیں اگر ایک مسلمان میں ہیں تو سمجھ لیجیے کہ وہ کامل مسلمان ہے. اور خدا نہ کرے اگر ہمارے ان 5 میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ پھر اس طرح ہمارے معاملات درست نہیں ہیں, کامل درجے کے مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے مسلمان کہلائیں گے, لیکن جو کامل درجے کا مسلمان ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو یہ کہ جو دوسرے مسلمان ہیں کوئی عیب اگر ان کے اندر ہے تو ہم اس کو تانا نہ دیں, ان کو برا بھلا نہ کہیں. کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس میں کوئی خرابی ہے بھی تو وہ دور فرما دیں. اس لیے میرے عزیزوں ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. خامی خرابی ہے تو اسے دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے. ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی کہ اگر کوئی ایسا گناہ ہے جو ہم سے نہیں چھوٹ رہا, ہم چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن نہیں چھوٹ رہا, تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ضرور عرض کر دیا کروں کہ یا اللہ یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا, میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں چھوٹتا, لیکن میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں کہ آپ میری مدد فرمائیے اس گناہ کے چھڑانے پر, اور مجھے اس گناہ سے دور کر دیجیے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہے کہ یا اللہ اگر یہ گناہ نہ چھوٹے تو آخرت میں پھر مجھ سے بات مت فرمائیے, میں تو آپ سے کہہ دیا کہ آپ میری مدد فرمائیں. کیونکہ قیامت کے دن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم کہیں کہ یا اللہ ہم نے کوشش کی لیکن جو ہے ہم سے گناہ نہیں چھوٹا, اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ بھئی تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں, کیا میں اس پر قدرت نہیں رکھتا تھا کہ تمہارے گناہ تم سے چھڑا دوں؟ تو آدمی کم از کم یہ کہنے کے لائق ہو کہ یا اللہ ہم نے تو آپ سے فریاد کی تھی, ہم نے تو کہا تھا آپ ہماری مدد فرمائیے.
تو کل قیامت کے دن کم از کم یہ کہہ سکیں کہ دل ناتواں نے مقابلہ تو خوب کیا، کہ ہم جو کچھ کر سکتے وہ کریں، اپنی طرف سے کوشش بھی کریں، نہ اگر ہو سکے تو کم از کم اللہ کے حضور یہ ضرور کہتے ہیں کہ یا اللہ اس گناہ کو چھڑانے پر ہماری مدد فرمائے۔ تو بس آدمی اپنی زندگی اس طرح سے گزارے، کوشش کرے کہ دوسروں کے معاملات خراب نہ ہو، ایثار اور قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ہو، کسی کی برائی کو دیکھ کر اس کو طعن و تشریح نہ دے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں دعا کرے۔ ایک مسلمان خیر خواہ وہ ہے کہ سامنے بھی اور اس کے بعد تنہائی میں بھی اپنے مسلمان کا خیر خواہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔